دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی انسان تمام مخلوقات میں بہترین ہے، اور انسان کو جو یہ فضیلت حاصل ہے وہ اس کی باطنیت کی وجہ سے ہے، اس کی روحانیت کی وجہ سے ہے، اس میں جو خدا نے روح پھونکی ہے اور جس کے آگے ملائک نے سجدہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انسان کی بزرگی اور برتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کی روح ہے، دوسرا اس کا جسم ہے۔ انسان کا جسم اس کی روح کا سایہ ہے، اس کی روح کا پرتو ہے۔ جس طرح انسان کی ظاہری زندگی ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی زندگی ہے، اس طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے۔ جس طرح جسم کا ایک چہرہ ہے، اس طرح روح کا ایک چہرہ ہے۔ جس طرح جسم کی صحت مندی ہوتی ہے، اسی طرح روح کی صحت مندی ہوتی۔ جس طرح جسم کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، روح کو پڑتی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اس طرح روح بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کھانے پینے کی اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی کھانے پینے اور ورزش کی ضرورت ہے۔ اور آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ دعا بندگی دسون روح کی غذا ہے، اور عبادت بیت الخیال کی وہ روح کی ورزش ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو کبھی کوئی معمولی بیماری لگتی ہے، کبھی کوئی مہلک بیماری لگتی ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی کبھی معمولی بیماری لگتی ہے، کبھی مہلک بیماری لگتی ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے مثلا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو خدا نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ یہ کوئی ظاہری دل کی بیماری کی بات نہیں ہے، یہ روح کی بیماری کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی مگر دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس حوالے میں کہی گئی جب یہ کہا گیا کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ تو سوال ہوا کہ جو جسمانی طور پہ یہاں نابینا ہے، ظاہری آنکھوں سے نابینا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قیامت میں خدا کے حضور میں وہ نورانی اور باطنی آنکھ سے بھی نابینا پیدا ہو؟ تو خدا نے فرمایا میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں، لا تعمل ابصار، آنکھیں کہاں اندھی ہوتی ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں سے یہاں اندھے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے وہاں اندھے ہوں گے۔ جو خدا کے نور کو یہاں نہیں پہچانتے وہ خدا کے نور کو وہاں بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو انسان کے روح کو جو مختلف قسم کی بیماریاں لگتی ہے دینداروں، ان میں سے آج ہم ایک بیماری کی بات کریں گے۔ یہ بیماری شدید نوعیت کی ہے، اور اتفاق یا بدقسمتی کی بات کہیے ہم میں سے ہر ایک تھوڑا بہت یا زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، علم ہو تو ہم اس کا علاج کرائیں گے، لیکن شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس بیماری کا نام حسد ہے۔ حسد، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نعمتوں سے نوازا، مال، دولت، شہرت، حسن، ترقی، کوئی بھی چیز دنیا میں دی،
उसे देखकर कोई दूसरा शख्स जलता है और ये कहता है कि खुदा ने ये चीज उसको क्यों दी है, उसको नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये जो जज्बा इंसान में है वो हसद कहलाता है। हसद के साथ एक और लफ्ज आता है रश्क। हसद नाजायज है, रश्क जायज है। रश्क का मतलब है खुदा ने किसी को कुछ नेमतों से नवाजा, उसे देख के दूसरा शख्स ये कहे खुदाया जैसा कि तूने उसको नवाजा है इस तरह तू मुझे भी नवाज। उसको जो नियामत मिली है उसको छीन जाने या खत्म होने की कोई तमन्ना नहीं होती है, बल्कि उसे देखकर खुशी होती है और अपने दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है और उससे अपने वास्ते एक मिसाल बनाकर दुआएं मांगता है या कोशिश करता है खुदाया जिस तरह तूने उसे नियामत दी है इस तरह मुझे भी अपनी कुर्बत बख्श और मुझे भी वो तमाम नियामत दे जो उसके पास है। ये जो दूसरी बात है वो जायज है, पहली बात है वो नाजायज है जिसकी कोशिश आम तौर पर इंसान करता रहता है। हसद में क्या बुराइयां हैं? खुदावंद ताला इसे नापसंद करता है क्योंकि इस तरह एक इंसान खुदा के खिलाफ जंग और जिहाद का ऐलान करता है। यानी खुदा ने किसी पे नियामत नाजिल की है तो दूसरा शख्स ये कहता है खुदा ने सही नहीं किया, ज्यादा हकदार मैं हूं। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, खुदा ने अपनी रहमत से जो कुछ उनको दिया है क्या ये लोग उन पे जलते हैं? तो भले जले। हुजूर ने फरमाया इयाकुम वल हसद, हसद से बचते रहना। फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतब, हसद से बचते रहो क्योंकि हसद आमाल को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद वो बुराई है जो रिवायतन कहते हैं ये वो गुनाह है जो सबसे पहले आसमान पे कमिट किया गया, ये वो गुनाह है जो सबसे पहले जमीन पर भी कमिट किया गया। किस्सा आदम आप अक्सर सुनते हैं, कुरान के हवाले से इसकी बातें सुनती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके आगे सजदा करो, तो आपको मालूम है इब्लीस ने सजदा करने से मना किया। कुरान में जो कॉन्टेक्स्ट इसका दिया गया है वो आयत जिसमें इसका जिक्र है उसमें इब्लीस ने क्या कहा जब खुदा ने पूछा कि ए इब्लीस तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं करता, तो उसने क्या जवाब दिया, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा। ये मैं जिसने सारी दुनिया को तबाह की है और हम सब इस अना की वजह से जो परेशान होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे बुरा लफ्ज है ये जब इंसान उसको इस्तेमाल करता है कि मैं अच्छा। खलकतहु मिन नारिन व खलकतहु मिन तुराबिन व खलकतनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से बनाया, उसे तूने मिट्टी से बनाया। जो एजाज उसको मिला है उसका वो आदम हकदार नहीं है, मैं हकदार हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो खुदा ने फरमाया निकल जा, तू मरदूद है। जब इंसान जमीन पे उतरा तो आदम के दो बेटे थे हाबिल और काबिल। खुदा ने उनको आजमाया एक कुर्बानी के जरिया, तो हाबिल की कुर्बानी खुदा ने कबूल की, काबिल की कुर्बानी रिजेक्ट हो गई। तो काबिल ने अपने भाई से कहा कि मैं यकीनन लअक़्तुलन्नक, मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई, मेरी क्यों कबूल नहीं हुई? भाई ने कहा कि ए काबिल अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, मैं तुझ पे अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। और भाई ने भाई का कत्ल किया हसद की वजह से जो गुनाह जमीन पर कमिट किया गया। खानदान के खानदान तबाह हुए हैं, इंसानियत परेशान हुई है इस बीमारी की वजह से। मौला ने फरमाया जिस तरह इंसान के जिस्म को जख्म वाले कोढ़ की बीमारी लगती है कि थोड़े से शुरू होती है और फिर सारे जिस्म को खा जाती है, खलास कर देती है, कोढ़ की बीमारी,
اس طرح حسد کرنے والے کو کوڑھ کی بیماری لاگو ہوتی ہے، حسد کرنے والے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مولا نے افریقہ کے اندر فرمان فرمایا تو افریقہ کے کیڑے کا حوالہ دیا کہ آپ جانتے ہیں افریقہ میں ڈوڈو نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ خالی پیر چلتے ہیں تو وہ آپ کے پیر میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو وہ خون پی کے وہ جو جراثیم ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کیڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیر کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مولا نے فرمایا یہ حسد ہے، یہ دشمنی ہے، اسے نہ بڑھنے دو۔ جو شخص حسد کرتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا یہ حاسد ہے، لیکن چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کے حاسد کبھی کسی کا اچھا نہیں کرتا ہے، چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا برا ہی بولے گا، کسی کی عزت گھٹانے کی بات کرے گا، کسی کی نندا کرے گا، غیبت کرے گا، تو اس کے دل میں جو جلن ہے اس کی بو تو آتی ہی ہے۔ تمام لوگوں میں وہ شخص پہچانا جاتا ہے جو حسد کرنے والا ہے، وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے۔ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں وہ سر سے پیر تک جلتا رہتا ہے اور جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ چلیے کوئی شخص حسد کرتا ہے، ہم دوسری بات کی طرف آتے، 5-6 نکات مجھے بیان کرنے اس میں۔ اگر میں آپ کا حسد کرتا ہوں تو کیا میرے حسد کرنے سے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ شاید جواب سے تھوڑی سی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہاں، حاسد اپنے حسد سے محسود جس کا حسد کرتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان عارضی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیجئے، ان کے 11 بھائیوں نے ان سے دشمنی کی، باپ سے جھوٹ بولا اور اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ جس سے یوسف علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، لیکن خدا نے اس کا جزا کیا دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور عزیز مصر بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ وہ تکلیف وقتی طور پہ آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والوں نے حسد کے مارے ظلم ڈھالے کہ یہ محمد نبوت کا حقدار نہیں، ہم جو رئیس ہے یہاں کے ہم اس کے حقدار ہیں۔ زندگی آپ پہ تنگ کی گئی، آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے نکلنا پڑا، یہ آپ کو تکلیف تو پہنچی، لیکن خدا نے جب اس کا ریوارڈ دیا تو وہی محمد فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، اور وہی لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی ہاتھ جوڑ کے سر جھکائے شرمسار ہوئے کھڑے تھے کہ اے محمد آج ہم تجھ سے محض بخشش کے طلبگار ہیں۔ قرآن کی آیت ایک سورہ ہم زیارت کے موقع پہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہہ دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی تمام چیزوں کی برائی سے جو پیدا کی گئی، من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے جبکہ وہ چھا جائے، من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کی برائیوں سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ ایک آدمی کے دل میں جلن ہو کسی اور کے لیے، اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کو عملی جامہ پہناتا ہے نا، جب اپنے حسد کو پریکٹیکل شیپ میں لاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنے پروگرام کو، تو سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ نقصان تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے اس نقصان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بھلائی خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، اور حاسد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تو جس کی برائی کرنا چاہتا ہے خدا اس کی اچھائی کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء،
تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہہ دے کہ اے اللہ سلطنت کا مالک تو ہے، جس سے تو چاہے سلطنت دے، جس سے تو چاہے سلطنت چھین لے، جس سے تو چاہے عزت دے، اور جسے تو چاہے اس کی عزت اس سے تو لے لے۔ تیرے ہاتھ میں تمام نیکیاں ہیں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر میں آپ کا حسد کرتا ہوں، تیسرا نقطہ ہے، چلے بھئی کوئی حسد کرتا ہے تو محسود کیا کرے؟ محسود یعنی وہ جس کا حسد کیا جائے۔ پہلی بات خود قرآن بتاتا ہے، دعائیں مانگے، دعائیں پہلے اپنے لیے مانگے کہ یا مولا جو جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ بہت پریکٹیکل بات ہے چونکہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں یہ بات کہ یا مولا کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے، کوئی میرا برا سوچتا یا برا کرتا ہے، یا مولا اس کی برائیوں کو ضائع کر دے اور مجھے اس کی برائیوں سے محفوظ کر دے۔ دوسری دعا یہ مانگے کہ یا مولا کسی کے بھی دل میں میرے بارے میں کوئی برا خیال ہے، اسے جو چاہیے، اس کی جو امیدیں ہیں، جو تمنا ہے، اس کو تو پوری کر دے، نیک تمنا ہے۔ اگر اسے کوئی شہرت چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، یا مولا تو اس کو دے، اسے بھی یہ ساری چیزیں مل جائے تاکہ اس کے دل سے حسد دشمنی پوری ہو جائے۔ تیسری بات یاد رکھیں، حاسد کتنی بھی برائی کرے، محسود یعنی جس کا حسد کیا جائے وہ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہ دے۔ کتا اگر بھونکتا ہے تو انسان سامنے بھونکتا نہیں ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بچھو اگر ڈستا ہے، انسان بچھو کو ڈستا نہیں ہے، اپنا علاج کرتا ہے۔ کوئی کتنا بھی برا کرے، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی سے اس کا جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس طرح جس کے ساتھ تیرے تعلقات خراب ہے، دشمنی ہے، وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی اگر تو نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ اگر کوئی ہمارا برا چاہتا ہے، ہم اس کا بھلا چاہے، کوئی ہمارے لیے بد دعائیں دیتا ہے، ہم ان کے حق میں نیک دعائیں دے۔ نیکی ہمیشہ بدی کے مقابلے میں فتح پاتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، اس قانون کو آج تک نہیں توڑ سکا ہے۔ تو حسد کا جواب محبت سے دے، پیار سے دے، نیک اچھے جذبات سے دے۔ چلو بھئی یہ تو بات ہو گئی محسود کی۔ جو حسد کرتا ہے، جس کے بارے میں پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ بیمار ہے، وہ بھی آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا حسد بری چیز ہے، مجھ میں ہے، پیدائشی طور پر ہے، بچپن سے ہے، میری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ نہ معلوم، میں جلتا ہوں لوگوں کو دیکھ کر، لیکن میں بیمار ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں، مجھ سے نہیں بن پاتا ہے، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، میں جلتا ہوں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ کیا کرے، مریض ہے تو علاج کرائے۔ روحانی مرض کا علاج روحانی دواخانے میں ہوتا ہے۔ جو حاسد ہے، جو حسد کرتا ہے، وہ دو طریقے سے اپنا علاج کرائے، خود ہی کرے۔ علاج کرانا کیا ہے، ہمارے پاس امام زمان کے سوا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے روحانی، کسی کے پاس پیر فقیر بھگتوں کے پاس جا کے مت کہنا کہ مجھے روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بتاؤ۔ حاضر امام نے علاج دیا ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے اپنی ذات میں موجود ہے، مولا کے گھر میں موجود ہے۔ پہلا علاج علم سے کرے، علم سے اس طرح کہ یہ یقین کر لے اور جان لے کہ میں خواہ کسی کا کتنا بھی حسد کروں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا ہوں۔ یہ جو میں ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، مجھے ظاہری بھی نقصان ہو رہا ہے، باطنی بھی نقصان ہے، اس میں فائدے کا سودا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پہلا علم سے اپنا علاج کرائے، دوسرا عمل سے علاج کرائے۔ عمل سے کس طرح؟ انسان کے ایکشنز برے کیوں ہو جاتے ہیں؟ خامخواہ اعمال برے نہیں ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اس کے اندر سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں،
اس کا دماغ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, اس کا دل اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں اور میں برا کرتا ہوں, کبھی نہیں ہوتا. جب میں برا کرنا چاہتا ہوں تو میں برا کرتا ہوں کہ بھئی میں تو گیا سخاوت کرنے کے واسطے, لیکن کسی کے ہاتھ سے چوری کر کے آیا. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. انٹینشن, ہمارے اعمال انٹینشن کو فالو کرتے ہیں, یہ اندر سے آتا ہے. یعنی ہمارے دل پہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, وہ کیسی ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں. گھر میں اگر چراغ جلتا ہے, روشنی ہوتی ہے, تو کھڑکیوں سے روشنی نظر آئے گی. یہ ہماری کھڑکیاں ہیں. دل جو ہے وہ تو تخت ہے. یہ ہمارے ہاتھ, پیر, زبان, آنکھ, ناک, منہ کیا ہے؟ یہ کھڑکیاں ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ دل پہ کس کی حکمرانی ہے. اگر دل پہ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا نام ہے اور اس کی حکمرانی ہے, تو اعمال کبھی گندے ہو ہی نہیں سکتے. امام کی سلطنت میں برے کام کیسے ہو سکتے؟ اگر اعمال برے ہیں تو چیک کرنا ہے کہ دل پہ امام کی حکمرانی نہیں ہے, شاید شیطان کی حکمرانی ہو گئی ہے. جب حکمران شیطان ہو تو سارے منسٹری اور سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ میں شیطان ہی بیٹھے ہوتے. اس لیے سارا عمل بولتا تو برا, دیکھتا ہے تو برا, سنتا ہے تو برا, چلتا ہے تو بری راہ پہ, ہاتھ اٹھاتا ہے تو بری راہ پہ. کیونکہ جہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں اعمال, وہاں امام کا نام نہیں ہے, خدا کا نام نہیں ہے. تو دل پر سے شیطان کو بے دخل کرے اور علی کو جگا دے, علی کا نام لے. جس کو حسد ہے, روحانی بیماری ہے, بہت زیادہ تسبیح پڑھے, علی کا نام لے, امام سے دعائیں مانگے, امام سے مدد مانگے کہ یا مولا میرے دل پہ تیری حکمرانی چاہیے. دل پہ جب امام کی حکمرانی آ جائے, علی کی حکمرانی آ جائے, تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اعمال خود بخود اچھے ہوں گے. دل میں سے حسد, دشمنی, کینہ, زہر, بغض خود بخود ختم ہو جائے گا. صرف دل کے اندر امام کی حکمرانی پیدا کرنی ہے. اس کے لیے تسبیح بہت زیادہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے عبادت بندگی بہت زیادہ کرنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے. فرمایا ایک جنتی شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا. کچھ دیر بعد ایک شخص اندر آیا, دیکھا کوئی معمولی سا آدمی ہے, پتہ نہیں کیوں جنتی بن گیا. 3 دن متواتر حضور نے یہ کلمات فرمائے کہ ابھی ایک جنتی شخص داخل ہوگا. ایک آدمی سے رہا نہیں گیا کہ یہ آدمی جنتی کیسے بن گیا, عبادت بن گئی, نیکیاں ساری ہم کرتے ہیں اور جنت کا حقدار یہ بن گیا. تو اس کے پاس گیا کہ بھائی میرے باپ سے کچھ میری ناچاکی ہو گئی ہے, تو 3 دن تک میں نے اس سے ابولا لے لیا ہے, باپ سے بات نہیں کروں گا, تو اب میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ گزاروں. مقصد یہ تھا کہ دیکھے کہ یہ آدمی کیسے جنتی بن گیا, اس کے اعمال کیا ہے. تو 3 دن اس کے پاس رہا تو دیکھا بڑا سادہ سا آدمی ہے, معمولی سے اس کے اعمال ہے, کوئی ایسی خاص کوالٹی نہیں ہے کہ جنتی بن جائے. تیسرے دن کہتا ہے کہ بھائی سچی بات بولوں, میں تیرے ساتھ اس لیے 3 دن آ کے رہا کہ حضور نے تیرے بارے میں یہ فرمایا ہے, اب تو ہی بتا کہ تجھ میں کیا کوالٹی ہے. کہا خدا مجھے معاف کرے, مجھے تو نہیں معلوم کہ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے, واللہ میں نہیں جانتا ایسی کوئی خوبی مجھ میں ہے. تو وہ شخص جانے لگا. پھر اس نے آواز دی کہ دیکھو ایک بات ہے, مجھے پتا نہیں یہ خوبی ہے یا کیا ہے, خدا جب میرے کسی مسلمان بھائی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے دکھ نہیں ہوتا ہے, مجھے رنج نہیں ہوتا ہے, میں جھلتا نہیں ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. کہا بس سمجھ گیا, یہ کوالٹی بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے, بہت ہی کم لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے. کسی کا بھلا ہو, اسے دیکھ کر کوئی دوسرا شخص خوش ہو. چھٹی اور آخری بات یہ, کیا ہم حسد کے مارے کسی کو نقصان پہنچا تو دیتے ہیں, اگر ہمیں بعد میں احساس ہو کہ ہم نے بہت برا کیا, کیا ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, تلافی کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں, قیمت چکا سکتے ہیں؟ مشکل ہے بہت. توبہ کر سکتے ہیں,
معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک کرسچن جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، یہودیوں کا مذہبی پیشوا جسے ربائی کہتے ہیں، اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بڑی گلہ کی ہے، بہت غیبت کی ہے، لوگوں میں نے آپ کو بڑا بدنام کیا ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ میں نے برا کیا ہے، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا میں اس کو درست کر سکتا ہوں جو کچھ میں نے کیا؟ تو اس ربائی نے کہا بھئی اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی کر لیتے ہیں درست۔ اپنے گھر سے ایک تکیہ لے کے آؤ، روئی سے بھرا ہوا، فیدر سے بھرا ہوا۔ دوڑ کے گیا، گھر سے تکیہ لے کر آیا۔ اب بتائیں کیا کروں؟ کہا چوراہے پہ جاؤ، جہاں بہت تیز ہوا چلتی ہو وہاں اس تکیے کو پھاڑ ڈالو، چاک کر ڈالو، تمام روئی فیدر جو کچھ ہے اس کو اڑا دو اور میرے پاس آ جاؤ بس۔ خوشی خوشی گیا کہ اتنا اچھا کام اور اتنا آسان، میں نے اتنی برائیاں کی اور حل کتنا سادہ سا ہے۔ چوراہے پہ گیا، تکیہ کاٹا، تمام روئی پھیلا دی اور دوڑتا ہوا آیا، بس ہو گیا، ابھی اور کچھ باقی ہے؟ کہا چھوٹا سا کام اور کر دے بھائی۔ کہا وہ کیا؟ کہا ذرا واپس جاؤ، وہ جو روئی تو نے اڑا دیے ہے نا، وہ فیدرز تو نے بکھیر دیے ہیں فضا میں، اس کو ذرا جمع کر کے واپس لے آؤ۔ کہا جی ہاں، یہ جو روئی آپ نے ابھی ہوا میں بکھیر دیے سارے، اس کو جمع کر کے لے آؤ۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ربائی نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ منہ سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ دنیا میں اس طرح پھیل جاتے ہیں۔ تم نے کسی کے لیے برا کہا اور برائی کے الفاظ کا ریپروڈکشن بہت تیز ہوتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کریں تو 4 آدمی اس کو سن کر 8 آدمی کو نہیں سنائیں گے، میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں بتانا مجھے۔ لیکن آپ کسی کی برائی کریں، صبح سویرے 400 آدمی کو پتہ نہیں چلے تو مجھے بتانا، یہ ہمارا نیچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ مولا روم بتاتے ہیں، مثال دی، ایک استاد نے ایک سفید کاغذ لگایا، کہا بیٹا کیا نظر آتا ہے؟ شاگردوں کو کچھ پوچھا، کہا سفید کاغذ ہے۔ پھر ایک سیاہی کا نقطہ بیچ میں لگایا، کہا بچوں کیا نظر آتا ہے؟ کہا سیاہی کا چھوٹا سا دھبا نظر آتا ہے۔ کہا شرم کی بات ہے، اتنا بڑا کاغذ اب تم کو نظر نہیں آتا، دھبا نظر آتا ہے۔ انسان کی 99 خوبیاں ہم کو نظر نہیں آتی، ایک خامی نظر آتی ہے، میگنیفائی ہو کے نظر آتی ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے اور بھی بڑی نظر آتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور اس کا نقصان اپنی روح کو کتنا پہنچاتے، ہم کبھی نہیں سوچتے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا مشکل ہے کہ اس کی توبہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے کسی کی نندا کی تو کس کس کو پتا چلا ہے، کس کس کی زبانی اور کس کس طریقے سے کس کس کو جا کر ہم کہیں گے کہ بھائی تم نے جو سنا وہ جھوٹ ہے، میں نے پھیلائی تھی۔ آپ کبھی بھی کریکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو، اس لیے ایسی برائی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ مولا کو زندگی ہم نے دی ہے تو ہماری زندگی امام کی مرضی کے مطابق ہو، امام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہماری زندگی کی ہے، اپنا احتساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، کسی اور کی کتاب میں دیکھنے کے واسطے نہیں، اپنے کھاتے میں دیکھنے کے واسطے۔ ہم کیسے ہیں، کل ہمیں خدا کے حضور میں جانا ہے اور خود ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔